محبت ایک بہت خوبصورت احساس، ایک ایسا احساس جو آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتا ہے، آپ کے اندر دھنک کے ساتوں رنگ بکھیر دیتا ہے، سب کچھ بہت اچھا سا لگنے لگتا ہے۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں اور ان کی ناراضگی میں بھی اپناپن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے کڑوے سے لفظوں میں بھی مٹھاس سی ہوتی ہے، اس لیے جب اداس ہو تو ان کو منانا بھی اچھا لگتا ہے، اور وہ جب مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہ کرے نا تو اداسی اور ادھورا پن سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں، ہے نا۔ چلو اب محبت کو بیان کرتی ہوں۔ محبت ایک لفظ ہے، محبت کیا آسان ہے محبت کرنا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سی محبت، جو پہلے نہ ملنے پر دوسرے سے کی جاتی ہے، یا وہ محبت جو دوسرے سے دھوکہ کھا کر تیسرے سے کی جاتی ہے؟ ارے محبت کے تو میم سے بھی ناواقف ہیں کچھ لوگ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک بات بولنا چاہوں گی کہ خود سے خود ملنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ خود سے خود ملنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود میں خود ہی ہے تو خدا ملتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے نا تو محبت مل جاتی ہے۔ تو محبت اور اٹریکشن دو چیزیں ہوتی ہیں۔ محبت اور اٹریکشن میں فرق ہوتا ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو خود غرضی کی جگہ ہی نہیں بچتی، اس لیے محبت کبھی مرتی نہیں۔ یہ جو آج کل کے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا نام دے کے تعلقات بڑھاتے ہیں، اسے محبت کی بجائے اٹریکشن کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ کیونکہ اٹریکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کو آپس میں پیارے لگنے لگتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک دن شادی کر لیتے ہیں، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد روز روز کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور بات سیپریشن تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر محبت ہوتی تو خود غرضی پیدا ہی نہ ہوتی، سیپریشن کی بات ہی نہ آتی۔ ویسے ہمارا المیہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اٹریکشن اور محبت کو آپس میں گڈمٹ کر دیا ہے۔ ارے محبت کی گنتی تو 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شام مجھ میں قیام کر میرا رنگ روپ نکھار دے، کوئی شام مجھ میں قیام کر میرا رنگ روپ نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی میری باقی عمر سنوار دے۔ سنو، محبت کبھی مرضی سے نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر بھی نہیں ہوتی، یہ تو نصیب میں لکھی ہوتی ہے یار، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح۔ اور محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے دوسری بار محبت ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اسے پہلی بار محبت ہی ہوئی نہ ہو، وہ صرف ایک اٹریکشن ہو۔ انسان کے پورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہو جاتا ہے نا تو وہ تا عمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری محبتیں کرتے ہیں، پر پہلی محبت ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے، دل کے کسی کونے میں پنپتی رہتی ہے۔ ہاں، بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ارے یار، محبت پہلی یا دوسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہے ہی محبت، ہے نا۔ محبت ہو گئی ہے تو کوئی غلط بات تھوڑی ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے، دعا کریے کہ اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے،
جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدا را محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کریے، اس کی توہین مت کریے۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑ دینا ایک گھٹیا ترین عمل ہوتا ہے نا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کریم کبھی نہ کہتا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت جس سے ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، درمیان کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے پروردگار اگر وہ میرے حق میں بہتر بھی نہیں ہے تو تب بھی اسے میرے حق میں بہتر لکھ دے۔ ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں بھی روتے دیکھا ہے۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ تہذیب حافظ کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ انہوں نے شعر ان کا میں نے سنا ہے کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت وحبت بڑا جانتے ہو۔ تمہیں حسن پہ دسترس ہے، محبت وحبت بڑا جانتے ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ وغیرہ یہ سب جاننا اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو۔ اچھا ہے نا؟ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو، اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کے خلاف ہو جاؤ، ماں باپ کی حق تلفی کرو، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو، بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ، آخر میں جب کچھ نہ بنے تو اپنے رب سے شکایتیں کرو، اپنی زبان کو شکووں کا عادی بنا لو، اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اپنے رب کے بنائے حدود بھی توڑ دو۔ اگر ایسا ہے نا تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن محبت ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ارے محبت تو کہتی ہے تو غم نہ کر، بس صبر کر، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک شاعر ہیں وسیع شاہ، ان کی ایک نظم ہے کہ ہزاروں دکھ پڑے سہنا محبت مر نہیں سکتی، ہزاروں دکھ پڑے سہنا محبت مر نہیں سکتی، ہے تم سے بس یہی کہنا محبت مر نہیں سکتی، تیرا ہر بار میرے خط کو پڑھنا اور رو دینا، تیرا ہر بار میرے خط کو پڑھنا اور رو دینا، میرا ہر بار لکھ دینا محبت مر نہیں سکتی، گئے لمحات فرصت کے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں، گئے لمحات فرصت کے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں، وہ پہروں ہاتھ پر لکھنا محبت مر نہیں سکتی، پرانے رابطوں کو پھر نئے وعدے کی خواہش ہے، ذرا ایک بار تو کہنا محبت مر نہیں سکتی۔ سو گائز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔